بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ قسط میں آخری کڑی چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں قصص کی تکرار کیوں ہے یا آیات کی تکرار کیوں ہے۔ اس مضمون کو ہم شروع میں تھوڑا سا اور ذکر کیے دیتے ہیں تاکہ پھر پڑھنے میں آسانی ہو اور تمہید ہو جائے۔ دیکھو، جو لوگ تشنہ ایمان ہوتے ہیں اور جن کو سرچشمہ ایمان کی تلاش رہتی ہے، ان کو تو ہر آیت میں ایک نیا لطف حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کو تکرار کبھی بھی بدمزہ نہیں لگتی۔ جیسے کہ ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ کھایا جاتا ہو، جس شخص کو اس کا احتیاج ہو، اس میں لذت محسوس ہوتی ہو، تو وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ اس لیے شان عبدیت سے بھرا ہوا انسان، محبت الہیہ سے سرشار انسان، اس کو تو کبھی بھی اس میں کسی بھی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کی تکرار ہے، نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی۔ لفظی تکرار سے مراد تو یہ ہے کہ ایک ہی مفہوم کو کسی خاص عبارت یا الفاظ کے ساتھ بار بار ادا کرنا۔ مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وغیرہ۔ تکرار معنوی یعنی ایک ہی مفہوم و معنی کو خاص الفاظ کی پابندی کے بغیر بار بار کہنا۔ مثلا سیدنا موسیٰ کا قصہ، نماز کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب خاص اس بات کی طرف توجہ دیں کہ قرآن کریم میں قصص دو قسم کے ہیں، قصص مکررہ اور قصص غیر مکررہ۔ غیر مکررہ مثلا ذوالقرنین، اصحاب کہف، یوسف، یونس، زکریا، داؤد، سلیمان، طالوت علیہم السلام کے قصے۔ جہاں تک مکرر قصص ہیں تو وہ 4 انبیاء کے ہیں، حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔ ان قصوں کی تکرار کیوں ہے؟ اس کی وجوہات سنیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ غیروں کے حالات اور ان کی سرگزشت سے طبعی طور پر نصیحت و سبق لیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک دلیل مختلف دعووں پر اثر کرتی ہے، اسی طرح ایک قصے سے مختلف نتائج مستنبط ہو سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ دیکھو گے کہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ بار بار لاتے ہیں، لیکن اس سے مختلف دعوے ثابت کرتے ہیں، تو ایک دلیل مختلف دعووں پر اثر کرتی ہے۔ آپ حضرات ششم کا سال شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام ایک ہی حدیث سے بہت سی چیزیں مستفاد کر کے الگ الگ تراجم ابواب قائم کر کے، اور پھر بہت سے محدثین اسی حدیث کو دوسرے طرق حدیث کے ذریعے لا کر شان محدثانہ، شان مستنبطانہ دونوں ظاہر کریں گے۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ ایک دلیل مختلف دعووں پر اثر کرتی ہے، اسی طرح ایک قصے سے مختلف نتائج مستنبط ہو سکتے ہیں، اور متعدد قوموں پر ان سے استشہاد پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ان قصوں سے مختلف نتائج کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو نتائج کا تعدد اور نتائج کا تنوع یہ تکرار محض کے خلاف ہیں۔ جیسے قصہ موسیٰ کہیں تو اظہار قدرت کے موقع پر آیا، کہیں بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کے ذکر کے لیے آیا، کہیں نافرمان قوموں کی ہلاکت پر استدلال کرنے کے لیے آیا، کہیں بنی اسرائیل کی شرارت و کفران نعمت پر استدلال کرنے کے لیے، کہیں حق و باطل کی کشمکش ثابت کرنے پر دلالت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تعدد ہو گیا، تکرار نہیں ہوئی۔ اور قصہ آدم علیہ السلام سے کہیں خدا کے احسانات، کہیں انسان کی کمزوری، کہیں شرارت نفس، کہیں عظمت انسان، کہیں مذمت کبر وغیرہ وغیرہ پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی مزیدار بحث یہ بھی سننی چاہیے
کہ چار نبیوں کے قصوں کی تکرار کیوں، دیگر انبیاء کے قصوں کی تکرار کیوں نہیں؟ قرآن کریم کے اصلی مخاطب یہی چار لوگ تو تھے۔ عموم بنی آدم، ان کے لیے حضرت آدم کا قصہ، یہود، ان کے لیے حضرت موسیٰ کا قصہ، نصارہ حضرت عیسیٰ کا قصہ، اور مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہم السلام کا واقعہ۔ اور چونکہ یہود مدینہ میں زیادہ تھے، اس لیے کثرت سے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ موسیٰ کا ذکر 135 بار، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 66 بار، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ تقریباً 34 یا 24 بار۔ عقائد و فرائض کی تکرار اس لیے ہے کہ وہ منتہائے اسلام ہیں، اس لیے توحید کی مدح اور شرک کی مذمت 350 سے زائد بار ہوئی۔ ایمان کا ذکر اور اس کا حکم 30 مرتبہ، جنت کا 195 مرتبہ، اور دوزخ کا 200 مرتبہ ہے۔ ورنہ وہ امور جو محض قانونی اور تشریعی حکم رکھتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کا علم ہو جائے، جیسے خلا، زہار، ایلا، طلاق، ان میں تو تکرار ہے ہی نہیں۔ اور وہ امور جو قانونی اور تشریعی نہیں بلکہ ایسے عقائد یا اعمال ہیں جن کے متعلق یہ چاہا جاتا ہے کہ وہ انسانی نفوس پر چھا جائیں، انسان میں سما جائیں، ان میں تو تکرار ہے تاکہ مخاطب خوب متاثر ہو جائے، مثلا ایمان، نماز وغیرہ۔ یہ میں نے شروع میں مختصر سی بحث آپ کے سامنے 5-7 منٹ کی کر دی۔ اب ہم باقاعدہ اپنی کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک انوکھا واقعہ اور اس سے منتج انوکھے نتائج ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے مسلم، ترمذی اور نسائی میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ طبرانی شریف کی روایت میں آیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا وَإِنَّ سِنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، اور ترمذی میں آیا کہ 2 چمکدار پھول جیسی صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس صورت میں 3 مضامین اساسیہ ہیں۔ یہ اس صورت کا میں نے ایک اجمالی خاکہ دیا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو سورہ بقرہ کے نام کے ساتھ مختص کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قصہ بقرہ میں بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا دنیا کی حرص یہ ارث سے حرمان کا سبب بنتی ہے۔ طلباء کو سبق یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے وراثت میں آپ نے علم الفرائض میں پڑھا کہ اگر وارث قاتل مورث ہو تو وہ محروم من الارث بنتا ہے، ویسے اگر نعوذ باللہ ہم لوگ ہمارے مورث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی العموم حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنتوں کے قاتل بنیں، ان کے علوم پر لفظی یا معنوی طور پر عمل نہ کریں تو ان کی وراثت سے محرومی کا سبب بنتا ہے، العیاذ باللہ۔ دوسرا، واقعہ بقرہ سے ایک سبق یہ بھی تو ملتا ہے کہ دنیا کی محبت قرابتوں کے لیے مزیل بنتی ہے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت بلا چون و چرا سلامتی اور عافیت کا باعث ہے۔ اور ایک بہت اچھا سبق یہ ہے کہ پیلی گائے کو ذبح کرنا یہ قاتل مجہول کے معلوم ہونے کا سبب بن گیا۔ ویسے نفس امارہ بالسوء کا علماء معنی نے کلر لکھا ہے کہ وہ صفرا ہے، اس کو اگر مجاہدے کے ذریعے ذبح کر دیا جائے تو یہ علوم غیر معلومہ کے معلوم ہونے کا ماشاء اللہ سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس امارہ بالسوء کو ذبح کرنے کی علماء مربین کی صحبت میں رہ کر سخت ترین ضرورت ہے تاکہ ہم علم لدنی اور علوم الہامیہ سے بہراور ہو سکیں۔ وفقنا اللہ و ایاکم۔ ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ حقائق اعمال ثابت ہیں۔ قتل کا منشا بدایتاً حرص تھا اور نہایتاً مذلت تھی، اس لیے سورت کا نام بقرہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یہ پوری کی پوری سورت ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ سنیے اس کو، اس کا قلب آیت الکرسی ہے، بالخصوص الحی القیوم، اور صفت حیات پوری صورت میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہدایت یہ بھی ایک قسم کی حیات ہے جس کے ذریعے تقوی کو جلا ملتی ہے، اور انفاق کے ذریعے روح فقراء کو حیات ملتی ہے، صلاۃ کے ذریعے نفس روح کو حیات ملتی ہے، پھر احسانات کا تذکرہ کرنا اور قرآن کریم کے ترک پر زجر کرنا، یہ زجر ہو، احسانات کا تذکرہ ہو تو اس سے حیات میں ایک جلا ملتا ہے۔ ہدایت اور ضلالت یہ ازداد کے طور پر حیات کا سبب بنتے ہیں۔ خلافت آدم، علم، ابلیس، اللہ کی اطاعت، بنی اسرائیل کی موت و حیات کا وادی تیہ میں تذکرہ، پھر توبہ کا تذکرہ، یہ سب بھی حیات کے قبیل کی چیزیں ہیں۔ اور پھر ان کے لیے جو وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلت موت معنوی ہے جس سے حیات کا مفہوم سمجھنے کو ملتا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ اور اسی طرح فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ موت معنوی ہے۔ اور اس کے بعد حیات میں جو چیزیں رخنہ انداز ہوتی ہیں، سحر ہے، بلیک میجک ہے، اور انبیاء کی مخالفت ہے، اس کو ذکر کیا۔ اور حیات ارواح کا مرکز کعبۃ اللہ، اس کا تفصیل سے ذکر آیا۔ اور اس کے بعد اس حیات کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ سے آخری صورت تک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ تک ابواب البر کو ذکر کر کے حیات میں پیش آنے والے مسائل و مشاکل اور ان کا حل بتایا۔ اور حیات کے اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ سے عفو و غفران کا مطالبہ کر کے ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق سبتست بر جرید اے عالم دوام ماں، اس کی طرف ربنا لا تؤاخذنا، اس کو اخیر تک ذکر فرمایا۔ یہ حیات بقرہ کی نسبت پر اس سورت کا پورا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ استعاذہ سنت مستحبہ ہے۔ اصل میں کسی کو سوال ہو کہ غلط کام کیا جا رہا ہو تو ہم تعوذ کریں، یہاں تو ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان تلاوت قرآنیہ کے بعد اللہ کے قرب کو بہت زبردست حاصل کر لیتا ہے، تو خدا کے حاصل ہونے والے قرب پر کہیں اس کے دل میں عجب نہ آ جائے، اس عجب سے پہلے ہی ایڈوانس میں اس عجب کے داخل کرنے والے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لی جاتی ہے۔ تعوذ بظاہر چند کلمات ہیں، لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑی معرفت ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عجز کا اعتراف کرے اور خدا پاک کی قدرت کا اقرار کرے۔ اللہ کی معرفت، رب کی معرفت، یہ عماد الادیان ہے، معرفت اللہ اور معرفت الرب، اور اسی طرح معرفت النفس عماد الادیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو یوں سمجھیے بچہ جیسے دشمن سے بھاگتا ہے اور اپنی ماں کی گود میں قرار پکڑتا ہے، تو تعوذ فرار ہے اور بسملہ قرار ہے، اس سے انسان کو قرار ہی قرار ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان یا تو شطن سے مشتق ہے بمعنی بعودہ، شیطان بعید ہے من رحمت اللہ تعالی، یا مشتق ہے شاطہ بمعنی ضلہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا ابن آدم ما انصفتنی، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے تو تیرے دشمن شیطان کو اس کے مسکن جنت سے نکالا اور تو نے قلب میں اس کو بسایا
حالانکہ تیرے ذمے یہ تھا کہ تو اس کو اپنے قلب سے نکالے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو اس دنیا میں بمنزل میزبان کے ہے، تیرا دل مہمان خانہ ہے جس میں تجلیات الہیہ اور واردات ربانیہ آتی رہتی ہیں. تو چونکہ میزبان ٹھہرا، تیرے ذمے ہے مہمان خانے کو صاف کرنا، مگر تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اسی طرح علماء نے لکھا کہ شیطان تو ہم کو دیکھ لیتا ہے، ہمارا گھیرا کرتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اس کا جواب یہ ہے کہ اندھیرے والا تو اجالے والے کو دیکھتا ہے، اجالے والا اندھیرے والے کو نہیں دیکھ سکتا. اب شیطان سے استعاذے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں یہ تعوذ پڑھوایا جاتا ہے؟ انسان کے اصل میں دو دشمن ہیں، ایک ظاہری وہ ہے کفار، اور ایک باطنی وہ ہے شیطان. ظاہری دشمن سے حفاظت کے لیے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن باطنی دشمن یہ اللہ کی بذات خود نصرت کے بغیر اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرمایا ان عبادی، اضافت کی طرف غور کریں، لیس لک علیہم سلطان. اور پیارے بچوں، اگر ظاہری دشمن غالب آ جائے تو زیادہ سے زیادہ مال و بدن کا خسارہ ہے، اور باطنی دشمن غالب ہو جائے تو ایمان کا خسارہ ہے جو بہت خطرناک ہے. ظاہری دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جانے سے تو شہادت ملتی ہے، لیکن باطنی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جانے سے شقاوت و حرمان نصیب ہوتی ہے. لا قدر اللہ ذالک. تو تعوذ اس اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. تعوذ فرار ہے من العدو الغالب الغائب الی الحبیب الغالب الغائب. اور یہ تعوذ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے پاس کروایا گیا. حضرت نوح نے جب اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا تو دو نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا، اہبط بسلام منا، اور دوسرا وبرکات علیک. حضرت زلیخا نے جب کہا ہی تلک، حضرت یوسف نے معاذ اللہ کے ذریعے تعوذ کا سہارا لیا تو ان کو دو نعمتوں سے نوازا گیا. لنصرف عنہ السوء، مقدمہ معصیت، والفحشاء، نتیجہ معصیت. حضرت یونس نے اسی طرح اور معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، تو اس وقت بھی دو نعمتوں سے نوازا گیا. لقائے احبہ ہوا جس سے فرحت ہوئی، اور خروا لہ سجدا، حصول شوکت ہوا. حضرت مریم کے والدہ نے بھی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم فرمایا تو دو نعمتوں سے نوازا گیا. فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اور دوسرا انبتھا نباتا حسنا. خود حضرت مریم نے تعوذ کے کلمات پڑھے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ نے دو نعمتوں سے نوازا کہ بغیر باپ کے کرامتاً بیٹا نصیب فرمایا، اور دوسری یہ کہ بچپن ہی میں اس بیٹے نے تہمت کا ازالہ اپنی شہادت کے ذریعے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا تو تعوذ کی برکت سے مقتول کی حیات ہوئی، اور دوسرا قاتل کے نام کی وضاحت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت تعوذ کا حکم دیا گیا. فرار من المخلوق الی الخالق ہو، فرار من العدو الی الحبیب ہو، فرار من الفانی الی الباقی ہو، من المضل الی الہادی ہو، اور من القیاد الی الفعال لما یرید ہو. شیطان کا قید ضعیف ہے بالنسبت الی تدبیر اللہ تعالی، اور نساء کا قید عظیم ہے بالنسبت الی قید الرجال. یہ دو آیتوں کے درمیان میں نے تعارض کو دفع کیا. ان قید الشیطان کان ضعیفا اور ان قید کن عظیم. یہ امور نسبیہ میں سے ہے کہ شیطان کے قید کو ضعیف کہا گیا اللہ کے ان قیدی متین کے مقابلے میں، اور عورتوں کے قید کو عظیم کہا گیا قید رجال کے مقابلے میں. بہرحال انسان کو شروع میں ہی تعوذ کا حکم دیا گیا تاکہ وہ قرب الہی سے محروم نہ رہنے پائے. اور نہایت میں بھی تو دو تعوذ ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس. یہ زبردست قسم کا ربط ہے.
اور ہر چیز کا ایک مرکز اساسی ہوتا ہے جس سے فروع متفرع ہوتی ہیں۔ شر کا مرکز شیطان ہے، اس لیے اس سے تعوذ لازم ہے۔ شیطان عدو عاقل ہے لیکن نفس عدو جاہل ہے، ان دونوں کے درمیان انسان بستا ہے۔ شیطان کا مقصد مطلقاً گناہوں کا کروانا ہے، متعین طور پر نہیں۔ نفس کا مقصد وہ جو تمنا کر لیتا ہے پھر اس پر اصرار کرتا ہے۔ النفس کالطفل، نفس طفل کی طرح ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اپنی ضد پوری کروا کے رہتا ہے۔ شیطان عیار، کیار اور مکار ہے۔ انسان اور شیطان کی عداوت ازل سے ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جنت سے نکالنے کے لیے سبب بعید بنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔